کسی بھی بڑے مقصد کے لیے یہ نوجوان کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی سوچ ہمیشہ گندی رہے گی, اس کے خیالات گندے رہیں گے, اس کے خواب گندے رہیں گے, اس کی تلاش گندی رہے گی. یہ بس ایک جنسی فاتح بننا چاہے گا. آج میں نے اس کو فتح کر لیا, آج میں نے اس لڑکی کو فتح کر لیا, آج میں نے اس لڑکی کو ون کر لیا, آج میں نے اس کو SMS بھیج دیا, آج میں نے اس سے شیک ہینڈ کر لیا, آج میں نے اس کو مس کال دے دیا, آج میں نے اس سے بات کر لی, آج میں نے اس کو فرینڈشپ کا یقین دلا دیا. یہی جذبات جن نوجوانوں کے دلوں میں رہیں گے, اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ تم یہ ایسے نوجوان کیا سوسائٹی میں کوئی چینج لا سکتے ہیں؟ کیا سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت تیار کرنی تھی, ایک ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کو بدل دے, ایسی امت تیار کرنی تھی جو پوری دنیا کو ایک پاکیزہ تہذیب سکھا دے, ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کے اندر ایک چینج لائے. اسی لیے انہوں نے وہ تمام گندگی کے ریسورسز کو پلگ کر دیا, بند کر دیا, کلوز کر دیا. اور سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اشارہ کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرو. کیا آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ پیارے نوجوان اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار ہیں کہ آج کے بعد سے ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنیں گے؟ اپنے کانوں کی حفاظت کرو. ان کانوں میں نعتوں کے ذریعے محبت رسول کے گیت کے نغمے اندر پہنچاؤ. ان کانوں سے قرآن سنو, ان کانوں سے حدیث سنو, ان کانوں سے دنیا کی تقدیر کو بدل ڈالنے والے لیڈرز جو عظیم رہنما تھے, امام بخاری, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, حسن بصری, ابو الحسن اشعری, امام غزالی, ابن تیمیہ, ان علماء کے اقوال سنو. کوئی وقت نکالو, اپنے علماء کے پاس جاؤ, ان علماء سے کہو کہ آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہم کو سنا دیجئے, ہمارے کانوں کے ذریعے قرآن کی ایک آیت ہمارے دل تک پہنچا دیجئے. وجد میں آ جاؤ قرآن سن کر, شوق سے قرآن سنو. جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو اس کو میوزک کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر, عجیب و غریب بات ہے. جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو, جس امت کے پاس قرآن جیسی موسیقی ہو, جس امت کے پاس قرآن جیسے تھرل جذبات کو ایک عجیب و غریب قسم کا سرور بخشنے والا اللہ کا کلام ہو, اس امت کو گندی شاعری کی ضرورت ہے, اس امت کو میوزک کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے. آج کے دنیا کا ماحول تو سمجھو نوجوانوں, تم کو میدان میں اترنا ہے اور تمہیں کو دیکھ رہے ہیں ہم جیسے بوڑھے امیدوں کی نظر سے, تمہیں کو دیکھ رہے ہیں امیدوں کی نظر سے. تمہیں میدان میں اتر کر سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہے. ماحول کو سمجھو, ہر چیز کے پیچھے ایک کمرشل انٹرسٹ ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کس کی جال میں پھنس رہے ہیں ہم؟ آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں, آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ میوزک وہاں بج رہی ہوتی ہے. وہ بیک گراؤنڈ میوزک کیوں بج رہی ہوتی ہے؟ آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے یا آپ کی جیب کاٹنے کے لیے؟ سنیے, R.E. ملینم یہ ایک ریسرچ اسکالر ہے, اس نے 20-25 سال تک اس موضوع پر ریسرچ کیا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی ہے اس کے ایفیکٹس کیا کیا پڑتے ہیں. اس نے 100 پیجز لکھے ہیں, کیا کیا اثر پڑتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک کے. اس نے لکھا کہ the tempo of background music in a restaurant affects the customers in the restaurant with respect to the duration of their meals. بیک گراؤنڈ میوزک ان لوگوں کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ دیر تک بیٹھے رہیں اور کھانا آرڈر کرتے رہیں, اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں. اینڈ دا اماؤنٹ آف منی دے اسپینڈ, اور زیادہ پیسہ ان کی جیب سے نکلے. تو بیک گراؤنڈ میوزک آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں بجائی جاتی, بیک گراؤنڈ میوزک آپ کی جیب کاٹنے کے لیے بجائی جاتی ہے, آپ کو محتاج اور مفلس بنانے کے لیے جاتی ہے. شاپنگ مالز میں آپ جاتے ہیں, وہاں میوزک بجتی ہے, وہ عام میوزک نہیں ہوتی. صرف اس میوزک کو ڈیزائن کرانے کے لیے ان شاپنگ مالز والے یا اس کمپنی والے جو اس میوزک کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور بیچتے ہیں, سیل کرتے ہیں, صرف وہ ڈیزائن کرانے کے لیے $100 and $200 million پے کرتے ہیں وہ راک سنگرز کو اور پاپ سنگرز کو, صرف وہ والی میوزک ڈیزائن کرنے کے لیے شاپنگ مال میں بجایا جاتا ہے.
اور وہ جو شاپنگ مال میں جو میوزک ہوتی ہے اس میوزک کا اثر یہ ہوتا ہے گیٹ اٹ گیٹ اٹ گیٹ اٹ گیٹ اٹ، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے ایک بسملینل امپیکٹ پڑتا ہے دماغ پر. عجیب و غریب قسم کی طرح کا ریسرچ ہو رہی ہے. یہ جو عام ہم لوگ گانے سنتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پر سنتے ہوں، چاہے وہ ریڈیو پر سنتے ہوں، سیڈیز اور آڈیو کیسٹس میں سنتے ہوں، ہیڈ فونس لگا کر سنتے ہوں، یہ سمپل سا گانا نہیں ہوتا، بلکہ اس گانے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے طور پر کچھ چیزوں کو بہت فاسٹ موونگ اسپیڈ کے ساتھ اس کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو سب کانشیس میں جاتا ہے. یہ سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ ہے. آپ سب نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہو، ایک ہے ہمارے دماغ کا کانشیس حصہ، ایک ہے سب کانشیس حصہ. کانشیس حصہ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹنگوش کرتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. جو کانشیس حصہ ہے قدرت نے اس کو یہ کام سپرد کیا ہے کہ جو بھی آپ پڑھو، جو بھی آپ سنو، جو بھی آپ دیکھو، وہ کانشیس حصہ اس کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. لیکن سب کانشیس حصہ جو ہے اس کے اندر رائٹ اور رانگ میں ڈسٹنگوش کرنے کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے. وہ صرف اسٹور کرتا ہے، وہ صرف اسٹور کرتا ہے، اور اسٹور کر کے اس کا امپیکٹ دل میں پہنچتا ہے، کیریکٹر میں پہنچتا ہے. وہ کانشیس لیول تک واپس نہیں آتا، تاکہ کانشیس لیول اس کو کسی طرح اگر کہیں وہ اس پر ڈسٹنگوش کر سکے گا، سوچ سکے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ کر دے اس کو جس کو وہ غلط سمجھتا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ میوزک جو سمپل میوزک ہے وہ کانشیس لیول تک جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے اتنا زیادہ اثر نہیں لے رہے جتنا زیادہ اثر ان کو لینا چاہیے. تو باقاعدہ نوجوانوں سمجھو کہ ہم دجال کے دجالی فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں، اور دنیا کے دجالی دماغ راؤنڈ دا کلاک اس پر کام کر رہے ہیں. کس طرح دنیا کے عام نوجوانوں کو بے خبر بنایا جائے، دنیا کے عام نوجوانوں کو فضول خرچ بنایا جائے، دنیا کے عام نوجوانوں کو وائلنٹ بنایا جائے، دنیا کے عام نوجوانوں کو ایگریسو اور ایروگنٹ بنایا جائے. وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کریں، وہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیں، ایون اپنے ماں باپ کو کل کر دیں. چنانچہ انڈسٹری آگے بڑھی. 1957 میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا گیا. کب؟ وے بیک ان 1957. کتنی پرانی بات ہے وہ، اور آج وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ میں کسی گانے کے اندر بالکل جس میں کوئی ورڈ سنائی نہیں پڑتے، بہت فاسٹ موونگ ایک میسج جاتا ہے، وہ اس میوزک کے پیچھے جاتا ہے. لیکن وہ میوزک کے پیچھے جو میسج جاتا ہے وہ سب کانشیس میں اثر کرتا ہے، کانشیس میں اثر نہیں کرتا. کانشیس میں تو آدمی صرف اس گیت اور گانے کے الفاظ سن کر ناچتا اور فیل کرتا ہے، موو کرتا ہے. لیکن سب کانشیس میں کوئی میسج اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں. میں بہت سے ریکارڈز میرے پاس اللہ کے شکر محفوظ ہیں، میں سب کچھ سنا کر بوجھل نہیں کرنا چاہتا. بہت سے ریکارڈز محفوظ ہیں. واشنگٹن میں، ہیوسٹن میں، کینیڈا میں کتنی عدالتوں میں مقدمات چلے، کیسز چلے، اور جب پتا چلا کہ فلاں نے کل کیا کسی کو، فلاں نے اپنی ماں کو مارا، فلاں نے اپنے باپ کو مارا، فلاں نے خود اپنے آپ کو سوسائڈ کیا، تو پھر کیوں سوسائڈ کیا، کیا ریزن تھی اس کی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا. تو کورٹ نے آرڈر کیا اس علاقے کے کسی بڑے سائیکولوجسٹ کو اور کسی بڑے میڈیکل ریسرچ اسکالر کو کہ وہ اس نوجوان کی جس نے اپنوں کو مارا، وہ اس نوجوان نے جس نے اپنی ماں کو مارا، جس نے اپنے باپ کو مارا، جس نے اپنے گھر میں آگ لگا دی، جس نے اسکول میں گھس کر ایک دم شوٹنگ کر دی. آپ نے ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے کا کیس آپ نے سنا ہوگا. ایک آدمی گھسا اور ایک اسکول میں اس نے معصوم بچوں کو مار دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے میوزک کی وجہ سے. اس میوزک میں باقاعدہ اس میوزک میں تجربے کیے جا رہے ہیں. کل ہم، کل ہر، کل یور موم، کل یور ڈیڈ، کل یور موم، کل یور ڈیڈ. اب وہ ہزاروں مرتبہ سب کانشیس کل یور موم اینڈ کل یور ڈیڈ سنتا ہے، وہ ناچ رہا ہے اور وہ تھرل کر رہا ہے، موو کر رہا ہے اس میوزک کو سن کر. لیکن اس کے پیچھے سب کانشیس میں کل یور موم، کل یور ڈیڈ، کل یور موم، کل یور ڈیڈ. ٹرائی اٹ، وائی ڈونٹ ٹرائی اٹ، ٹرائی اٹ، شوٹ. نکلا، باقاعدہ ریسرچ کیا گیا، برین کی مشینیں لگائی گئی اس انسان کے دماغ پر جس کو پکڑا گیا تھا، جس نے مارا تھا. مشینیں لگائی گئی، میپ کیا گیا برین کے میپ کو، تو برین کے میپ کے اندر پرنٹڈ میٹر نکلا. شوٹ، کل.
جب اس کے بعد اس نوجوان کو علاج کرا کر زندہ کیا گیا، ہوش میں لایا گیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے برین میں کل 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 کہاں سے آ رہا تھا، یہ بل تمہارے برین میں شوٹ 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 کہاں سے آ رہا تھا؟ تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ اس سے پوچھا کہ تم کیا سنتے تھے؟ تو اس نے بتایا میں راک میوزک سنتا تھا، میں فلاں اسٹار کا بہت بڑا فین ہوں۔ اس کے کمرے میں اسی اسٹار کے فوٹو لگے ہوئے، اس کے جیکٹ میں اسی کے فوٹو لگے ہوئے، اس کے موبائل میں اسی کے فوٹو۔ تب پھر اس کے بعد کسی ریسرچ اکیڈمی کو کورٹ کی طرف سے دیا گیا کہ اس میوزک کا انالائسس کریں، ڈیپ سائنٹیفک انالائسس کریں، اور اس میں نکلا یہ بات کہ اس کے اندر تھا kill 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 shoot 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 kill your mom kill your dad why don't try stand up and shoot یہ سب میسجز اس کے اندر تھے۔ تب کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس نے دراصل یہ جو کچھ کیا ہے یہ اس میوزک کے دراصل اثر کی وجہ سے کیا ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ اللہ مجھے اور آپ کو شکر کی توفیق دے، 1500 سال پہلے دنیا میں کسی سائنسدان نے یہ ریسرچ نہیں کیا تھا، لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا قریب مت جانا میوزک کے، قریب مت جانا موسیقی کے، میوزک قتل تک پہنچائے گی، میوزک شراب تک پہنچائے گی، اور میوزک زنا تک پہنچائے گی۔ سمپل چیز نہیں ہے، میوزک تباہ کر دینے والی چیز ہے، صلاحیتوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ تم نے آج تک دیکھا ہے کہ میوزک کا کوئی دلدادہ، کوئی نوجوان اس نے آگے بڑھ کر دنیا کو کوئی بڑا انوینشن کر کے دیا ہو، کوئی ڈسکوری کی ہو، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری کی ہو؟ کانوں کی حفاظت کرو عزیز نوجوانوں، کانوں کو بچاؤ، قسم کھا لو اس بات سے کہ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنو گے۔ اب تو صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون موبائل کی جو رنگ ٹون ہے، یہ موبائل کی جو گھنٹیاں ہیں اور موبائل کے جو اس وقت گانے اور میوزک جو رنگ ٹون کی شکل میں سنائے جا رہے ہیں، یہ سب اس پلان کے تحت ہے کہ دنیا میں وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ابھی اتنے بلین انسان ہیں جو میوزک استعمال نہیں کرتے، جو ہیڈ فون سے میوزک نہیں سنتے، جو ٹی وی سے میوزک نہیں سنتے، جو ریڈیو سے میوزک نہیں سنتے، اور وہ اچھے لوگ ہیں، پاک دامن لوگ ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ نہیں، دنیا میں ہمیں کسی ایک کو بھی پاک دامن نہیں چھوڑنا، ہمیں دنیا میں کسی ایک کو بھی کوئی باحیا نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے موبائل کی میوزک ٹونز میں، موبائل کی رنگ ٹونز میں وہ تمام گندے قسم کے میسیجز ڈال دیے، اور آج تو حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بیت اللہ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے کسی طرح کچھ دن کے لیے اس کو عافیت ملے، اور ٹھیک طواف کے درمیان لوگوں کا موبائل وہی گندے رنگ ٹون بجاتے ہیں۔ بیت اللہ کے پاس طواف کرتے ہوئے وہی رنگ ٹون دجال کے ایجاد کیے ہوئے اور دجالی دماغوں کے بنائے ہوئے آج وہاں تک پہنچا دیے گئے۔ یہ زمانہ عام غفلت کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں ہے، ویل اویئر رہ کر جینے کا زمانہ ہے، ایجوکیٹڈ ہو کر جینے کا زمانہ ہے۔